آج کے اس لیکچر میں ہم پارٹیسپل اور اس کے کائنڈس اور پھر اس کائنڈس کی یوزز کے بارے میں ایک تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پارٹیسپل کیا ہے؟ A participle is that form of the verb which partakes of the nature both of a verb and of an adjective۔ پارٹیسپل یہ ورب کی وہ قسم ہے جو یہ دونوں خصوصیات رکھتی ہے۔ یہ ایک ورب کی خصوصیات بھی رکھتے ہیں اور ایک ایڈجیکٹیو کی خصوصیت بھی رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیسپل یہ وہ قسم ہے جو ہم اس کو ورب کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، اور ایڈجیکٹیو کے طور پر بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ویسے تو پارٹیسپل ورب ہے، مگر یہ دونوں کام سر انجام دیتے ہیں۔ اور یا پارٹیسپل کی تعریف ہم یوں بھی کرتے ہیں: A participle is a word which is partly a verb and partly an adjective۔ پارٹیسپل کو ہم آدھا ورب اور آدھا ایڈجیکٹیو کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، The boy likes an interesting story۔ تو اس مثال میں انٹرسٹنگ یہ ورڈ ہمارے ساتھ پارٹیسپل ہے، اور یہاں یہ ایک ایڈجیکٹیو کا کام سر انجام دے رہا ہے یا سر انجام دیتا ہے۔ In the above sentence, the word interesting is made from the verb interest plus ing۔ اب یہ لفظ انٹرسٹنگ دو ورڈ سے بنا ہے، ایک انٹرسٹ اور دوسرا ing فارم سے۔ Interest، so the word interesting possesses both the qualities of a verb and an adjective۔ Therefore, the word interesting is a participle۔ یہ انٹرسٹنگ لفظ یہاں دو خصوصیات رکھتے ہیں۔ یہاں یہ ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوا ہے یا ایڈجیکٹیو کی خصوصیات بھی رکھتے ہیں، اور یہ انٹرسٹنگ ورڈ ہم ایز اے ورب بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یہ ایک ورب کی خصوصیت بھی رکھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کائنڈس آف پارٹیسپلس۔ پارٹیسپلس کے اقسام کے بارے میں۔ There are three kinds of participle۔ پارٹیسپل کی تین اقسام ہیں۔ They are، وہ کون سے ہیں؟ فرسٹ نمبر ہے ہمارے ساتھ پریزنٹ پارٹیسپل۔ ایک پریزنٹ پارٹیسپل ہے۔ پریزنٹ پارٹیسپل کون سے ہے؟ It is made from the first form of the verb and with the addition of ing۔ For example، پریزنٹ پارٹیسپل یہ فرسٹ فارم آف دا ورب اور اس کے ساتھ ing لگانے سے بنتے ہیں۔ یہاں مثال میں دیکھیے، کنفیوز اور ان کے ساتھ ing لگا ہوا ہے، تو اس سے کنفیوزنگ بنا ہوا ہے، اور کنفیوزنگ پریزنٹ پارٹیسپل ہے۔ مثال کو دیکھیے، یہاں I watch a confusing video۔ یہاں کنفیوزنگ ایز این ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوا ہے، یہ ایک پارٹیسپل ہے۔ دوسری مثال، دوسری قسم ہمارے ساتھ پاسٹ پارٹیسپل ہے۔ The third form of the verb is called past participle۔ For example، تیسری فارم، ورب کی تیسری فارم کو ہم پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں۔ یہاں مثال کو دیکھیے، We saw a few trees laden with fruit۔ تو اس میں جو لیڈن لفظ لگا ہوا ہے یہ پاسٹ پارٹیسپل ہے، اور یہ ورب کی تیسری قسم ہے۔ یہاں مجھے ذہن میں ایک بات اور یاد آیا کہ جو ریگولر وربز ہے اس کے تو تھرڈ فارمز ہے، وہ ایک خاص طریقے سے بنتے ہیں، یعنی ایڈی فارم سے، ایڈی لگانے سے، جیسا کہ فلے،
کے ساتھ ہم پلیڈ ای ڈی یا فلیڈ ای ڈی لگاتے ہیں، اس طرح بنتی ہے۔ لیکن جو irregular verbs ہے اس کی تھرڈ فارمز مختلف طریقوں سے بنتے ہیں، وہ 3 طریقوں سے بنتے ہیں۔ وہ آپ ورب اور اس کی اقسام اینڈ اٹس کائنڈز میں جو ویڈیو ہے میں نے، جو لیکچر ہے وہاں میں نے تفصیل سے ڈسکس کیے ہے، وہاں جا کے دیکھ لیے۔ اب ہم آتے ہیں تھرڈ پرفیکٹ پارٹیسپل کی طرف۔ When we put having before past participle, the new word is called perfect participle۔ جب ہم past participle کے ساتھ having لگاتے ہیں، having word لگاتے ہیں، تو یہ ہمیں perfect participle دیتے ہیں۔ For example, having finished her work, مہرین went home۔ having finished her work، جب مہرین نے اپنا کام پورا کیا، مہرین went home، تو پھر وہ گھر چلے گئے۔ تو یہ پاسٹ پرفیکٹ پارٹیسپل ہے ہمارے پاس۔ اب ہم اس کے بعد آتے ہیں اس کی یوزز کے بارے میں، تو یوز آف پارٹیسپل کے بارے میں۔ فرسٹ نمبر ہمارے ساتھ ہے دا پریزنٹ پارٹیسپل۔ اب ہم پریزنٹ پارٹیسپل کی یوزز ڈسکس کریں گے کہ پریزنٹ پارٹیسپل کہاں استعمال ہوتے ہیں، پریزنٹ پارٹیسپل ہم کس مقصد کے لیے کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں۔ The present participle is used as an adjective and it is placed before the word it qualifies۔ present participle کو ہم adjective کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ اس لفظ سے عموماً پہلے ہم لگاتے ہیں جس کو یہ کوالیفائی کرتے ہیں یا جس کے معنی میں یہ چینج لاتے ہیں۔ فار ایگزامپل دیکھیے یہاں look at that laughing boy، تو یہاں laughing کا ورڈ laughing یہ پارٹیسپل ہے، اور یہ بوائے سے پہلے، اس بوائے سے پہلے یہ استعمال ہوا ہے، اور یہ laughing ایجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوا ہے، ایجیکٹیو کے طور پر یہ استعمال ہوا ہے۔ When it is used as an adjective phrase, the phrase comes after the word it qualifies۔ For example، جب present participle ایجیکٹیو فریز کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ اس ناؤن یا اس ورڈ کے بعد آتا ہے جس کو یہ کوالیفائی کرتا ہو یا جس کے معنی میں یہ تبدیلی لاتی ہو۔ فار ایگزامپل یہاں مثال کو دیکھیے، we saw a bird flying in the sky۔ we saw a bird flying in the sky۔ we saw a bird fly، ہم flying in the sky، اس مثال میں flying in the sky یہ ایک ایجیکٹیو فریز ہے، اور یہ ایجیکٹیو فریز پریزنٹ پارٹیسپل سے شروع ہوا ہے یا اس سے سٹارٹ ہوا ہے، تو یہ بعد میں آیا ہے برڈ کے بعد، یعنی یہ برڈ کے بعد استعمال ہوا ہے، اور یہ flying in the sky یہ برڈ، اس برڈ کے معنی میں چینج لاتا ہے اور یہ اس کے بعد استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ یوز ہے the present participle may be used attributively as well as predicatively۔ for example، ایجیکٹیو ہم دو مقامات پر، ایجیکٹیو کے استعمال کے دو مقامات ہیں، as predicatively and as attributively۔ attributively وہ مقام ہے جب ہم ناؤن سے پہلے اس کو لگاتے ہیں۔ یہاں اس مثال میں دیکھیے the creaking door awakened the dog، تو یہ کریکنگ جو ہے یہاں ایک پارٹیسپل ہے اور یہ ایجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور یہاں یہ ڈور سے پہلے لگایا گیا ہے، تو جب یہ ڈور ناؤن سے پہلے ہم اس کو لگاتے ہیں یا پٹ کرتے ہیں تو اس مقام کو ہم ایٹریبیوٹیولی کہتے ہیں، اور جب اس کو بعد میں رکھا جائے اس ورڈ کے جو یہ اس کو کوالیفائی کرتا ہو تو پھر اس مقام کو ہم پریڈیکیٹیولی کہیں گے۔ he kept me waiting، یہاں waiting جو لگایا گیا ہے یہاں اس سنٹنس میں waiting، تو یہ waiting می کو کوالیفائی کرتا ہے یا اس کے معنی میں چینج لاتا ہے، تو اس
مقام پر جب یہ رکھا گیا ہے تو اس کو پریڈیکیٹیولی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ the present participle is used to make the continuous tenses of present, past and future. For example ہم present participle کو استعمال کرتے ہیں present continuous tense بنانے کے لیے، past continuous tense بنانے کے لیے اور future continuous tense بنانے کے لیے۔ یہاں اس تین مثالوں میں دیکھیے he is reading a book، تو یہ سنٹینس پریزنٹ کنٹینوس، he was reading a book یہ past کنٹینوس، اور یہ تیسری نمبر پر جو ہے he will be reading a book، یہ والا he will be reading a book یہ future continuous tense کا ہے۔ تو ہم اس کو ٹینس بنانے کے لیے یا کنٹینوس ٹینس بنانے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے پاس یوزز آف پریزنٹ پارٹیسپل کے۔ اب ہم آتے ہیں پاسٹ پارٹیسپل کی طرف۔ The past participle is used as an adjective. For example past participle کو بھی ہم ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ He had a surprised look، اس مثال کو دیکھیے، یہاں سرپرائزڈ لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور یہ سرپرائزڈ ورڈ ہمارے پاس پاسٹ پارٹیسپل ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم پاسٹ پارٹیسپل کو ہم ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ It is used as a subject complement. For example the men were tired, the shops are closed. دوسری اہم استعمال اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سبجیکٹ کمپلیمنٹ، یعنی یہ سبجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے والا ہے۔ کمپلیمنٹ کا مطلب کمپلیٹ کرنے والا، تو یہ سبجیکٹ کمپلیمنٹ کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس دو مثالوں میں دیکھیے the men were tired the shops are closed، تو اس دو مثالوں میں یہ سبجیکٹ کمپلیمنٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی کہ یہ جو سبجیکٹ کا جو کام تھا، جو یعنی کہ سبجیکٹ کے معنی کو ہمیں کمپلیٹ کرتے ہیں، یہاں سے اب یہ اور نہیں چاہتا اس سنٹینس میں، یعنی اس کے بعد کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، یعنی یہاں اس کا جو سبجیکٹ تھا وہ اس کا ایکشن یا اس کا جو کام تھا وہ ہمیں جو بھی بتا رہا تھا وہ یہاں مکمل ہو گیا ہے، یہاں سے اب مزید نہیں چاہ رہا، تو اس لیے اس کو سبجیکٹ کمپلیمنٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ It is used as an object complement. For example ہم اس کو آبجیکٹ کمپلیمنٹ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس مثال کو دیکھیے I saw the snake killed، یہ I saw میں نے دیکھا the snake ایک سام کو، تو یہ سبجیکٹ I ہے اور I کے بعد سا لگا ہوا ہے، پھر اس کے بعد the snake لگا ہوا ہے، snake یہاں آبجیکٹ ہے، مگر آبجیکٹ کے بعد جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں جو لگایا گیا ہے killed، تو یہ killed لفظ snake کے معنی کو کمپلیٹ کرتا ہے، یعنی میں نے ایک مرا ہوا سانپ دیکھا، تو یہ snake کہ جو معنی ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے، اس لیے اس کو آبجیکٹ کمپلیمنٹ کہا جاتا ہے، اور snake یہاں آبجیکٹ کے مقام پر استعمال ہوا ہے، سینٹینس کے آبجیکٹ کے مقام پر، اس لیے ہم اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں آگے It functions like an adverb modifying the verb. For example بعض اوقات یہ پارٹیسپل ایڈورب کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور یہ ورب کو موڈیفائی کرتا ہے۔ یہاں دیکھیے the patient left the hospital، مریض نے ہسپتال کو جوڑا completely cured، کیونکہ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تھا۔ یا یہ cured جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ جو لیفٹ لفظ ہے اس کے معنی میں ہمیں یہ cured ہمیں لیفٹ کے معنی میں، لیفٹ یہاں ورب ہے، تو اس کے معنی میں ہمیں بتاتا ہے، یہ اس معنی کو یا اس لفظ کی وضاحت کرتا ہے ہمیں کہ یہ ہسپتال کو مریض نے کیوں چھوڑا،
یا مریض نے ہسپتال کو کیوں چھوڑا، کیونکہ وہ صحت یاب ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بعض اوقات ایک ایڈورب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ It is used to form adjectival phrase. These phrases qualify nouns and are placed after the nouns they qualify. For example, ایک استعمال اس کی یہ بھی ہے کہ یہ ایڈجیکٹیول فریز کے طور پر ایڈجیکٹیول فریز کے بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور یہ ان ناؤنز کے بعد عموماً لگائی جاتی ہے جس کو یہ کوالیفائی کرتے ہو یا موڈیفائی کرتے ہو۔ اس مثال میں دیکھیے the article stolen from my home have been returned. تو stolen from my home، stolen from my home، stolen from my home، یہ ایڈجیکٹیول فریز ہے، ایڈجیکٹیول فریز، اور یہ آرٹیکلس اس کو موڈیفائی کرتے ہیں اور یہ اس کے بعد استعمال ہوا ہے۔ تو جو فریزز، یہ فریز بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ پاسٹ پارٹیسپل، اور یہ فریزز پھر ان لفظوں کے بعد استعمال ہوتے ہیں جس کو یہ موڈیفائی کرتے ہو۔ It is used to form the perfect tense of present, past and future. For example, I have watched the news, I had watched the news, I will have watched the news. ان تینوں مثالوں کو دیکھیے، یہ پاسٹ پارٹیسپلز بنانے کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے۔ I have watched the news، اس میں یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں استعمال ہوا ہے، بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسرے میں یہاں یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس بنانے میں استعمال ہوا ہے، اور تیسرے میں یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو جو پرفیکٹ ٹینسز ہے، پریزنٹ کے ہو یا فیوچر کے ہو یا پاسٹ کے ہو، اس کے بنانے کے لیے بھی ہم پاسٹ پارٹیسپل استعمال کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہمارے ساتھ جو ہے تیسرے نمبر پر یوز آف دا پرفیکٹ پارٹیسپل۔ تو یوز آف دا پرفیکٹ پارٹیسپل، ہم پرفیکٹ پارٹیسپل کہاں استعمال کرتے ہیں؟ پرفیکٹ پارٹیسپل are used to indicate that one event happened before another. For example, having finished his homework, Ahmad ran outside to play with his friends. پرفیکٹ پارٹیسپل ہم تب استعمال کرتے ہیں جب دو کام بیک وقت ہو جائے ماضی میں، یعنی ماضی میں جب دو کامیں بیک وقت ہو جائے تو ان دو کاموں میں ایک کام پہلے ہوتا ہے اور دوسرا کام بعد میں۔ تو جب ہم پہلے کام کے بارے میں بات کرتے ہو، ڈسکس کرتے ہو، تو اس کے لیے ہم پرفیکٹ پارٹیسپل استعمال کرتے ہیں۔ یہاں مثال کو دیکھیے، having finished his homework, احمد ran outside to play with his friend. کہ احمد نے جب اپنا کام تمام کیا، اپنا کام پورا کیا، اپنا ہوم ورک پورا کیا، ختم کیا، پھر احمد اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر آیا۔ تو احمد نے ماضی میں دو کام کیے، ایک تو اس نے اپنا ہوم ورک پورا کیا اور پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے آیا۔ احمد نے جو دو کام کیے وہ یہ تھے کہ پہلے اس نے اپنا کام پورا کیا اور پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے آیا۔ تو ان دو کاموں میں سب سے پہلا کام جو اس نے کیا وہ کیا تھا، اس نے پہلے اپنا کام پورا کیا۔ تو تب اس کی وضاحت کے لیے ہم پرفیکٹ پارٹیسپل استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ اس مثال میں دکھایا گیا ہے، having finished his homework, Ahmad ran outside to play with his friend. تو یہ تھی ایک کمپلیٹ لیکچر تھا دوستو۔ میں نے سوچا کہ یہ پارٹس میں دیے گئے ہیں، شاید اگر کوئی انٹرسٹ رکھتے ہو
اس کو دیکھنے میں، مکمل واچ کرنے میں، تو یہ ویڈیو تھوڑا سا لینتھی ہے، مگر میں نے سب کو ایک جگہ اکٹھی کیے، آپ کو شاید یہ فائدہ دے گا، اور ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ہم اور بھی یوزفل میٹیریلز آپ کے سامنے لائیں گے، آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ اس کو واچ کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائے، اگر نہیں ہو تو سبسکرائب کریں، اور اسے شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔